بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، کل یہ خبر آئی کہ پاکستان کا قرض پروگرام IMF کے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کے ایجنڈا جو 4 ستمبر کا تھا اس میں شامل نہیں ہے، لیکن ہم نے اگست میں سنا تھا کہ وزیر خزانہ نے بڑے وثوق سے کہا تھا کہ قرض پروگرام ہو جائے گا۔ حکومت کو سیاسی محاذ پر ناکامی، پھر آئینی اور قانونی محاذ پر ناکامی، سب سے اہم تھا معاشی محاذ۔ کیا کوئی کامیابی کی خبر ہے؟ دیکھیں، وزیر خزانہ کو یہی کہنا چاہیے تھا جو انہوں نے کہا جی، کہ اگست کے مہینے میں وی آر کانفیڈنٹ ہو جائے گا، یا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں، جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں، ستمبر کے مہینے میں ہو جائے گا۔ اگر ستمبر میں نہیں ہوتا، اکتوبر کے لیے بھی ان کو یہی کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں وزیر خزانہ جو ہے اس کی پوزیشن ایسی ہے کہ اگر وہ کوئی نیگیٹو سٹیٹمنٹ دے دے گا تو پھر جو بچ گیا ہے وہ بھی بہہ جائے گا۔ رائٹ۔ تو وہ تو چلے رسپانسبل جاب کا تقاضا ہے، وہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے سامنے میں کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں کہ ساتھ میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ وہ دوست ملک کہ جس نے ہر موقع کے اوپر پاکستان کی مدد کی، وہ لفٹ کیوں نہیں کروا رہا؟ رائٹ۔ یہ ادھار بند ہے کہ تختی کیوں لگی ہے؟ یہ اپنے جیب میں موجود بٹوے پر کس کے ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ صحیح۔ یہ تو ہمیں ہمیشہ ہماری مدد کر دیتے تھے، اور کیا کسی بڑی ڈیل کے بغیر اس نظام کو چلایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں IMF جو ہے نا، IMF جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے، یہ صرف ایک پلیٹ فارم ہے۔ رائٹ۔ آپ کو سہولت یہ میسر آ جائے گی اگر IMF کا قرض پروگرام منظور ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے انہوں نے ایک شرط رکھی ہوئی ہے کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان سے 37 ماہ جب تک کے لیے یہ قرض دے رہے ہیں رول اوور لے لیں ان قرضوں پر جو ہم نے ان ممالک سے لیے ہوئے ہیں۔ رائٹ۔ سعودی عرب، UAE، چائنا، یہ جو دوست ممالک ہیں، ان سے ارب ہا ڈالر جو پاکستان نے قرضہ لیا ہوا ہے ان سے یہ ایشورنس لے لیں، وہ IMF کو بتا دیں کہ بھائی ہم نے انہیں جو پیسے دیے ہوئے ہیں 37 مہینے تک، جب آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں ہم ان سے پیسے نہیں مانگیں گے کہ کہیں یہ آپ کا دیا ہوا قرضہ ہمارا قرض لوٹانے کی مد میں استعمال نہ ہو جائے۔ اچھا۔ تو اس سے آپ کو 2 سہولتیں تو آ جائیں گی، لیکن اس کے بعد ہی تو اصل گیم شروع ہوگی۔ یعنی کہ اب آپ کو جو کشن پیریڈ مل گیا اس میں آپ نے اس کو چلانا کیسے، آپ نے سرمایہ کاری کیسے لانی ہے، اور سرمایہ کاری لانے کے لیے آپ نے ان دوستوں کے پاس جانا ہے۔ ان دوستوں کا رسپانس بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو اس وقت اوور آل چیزیں چل رہی ہیں وہ انتہائی پریشان کن ہے، اور حیران کن طور پر ہمارے ماشاءاللہ جو پارلیمنٹ ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی سیاستدان ہیں اکراس دا بورڈ، کسی کو شاید اس بات کی کوئی فکر نظر نہیں آتی، ان کے چہروں پہ یہ نظر نہیں آتی۔ they are not telling the people of Pakistan what's coming after them۔ اس سے بھی برا نہیں، اب دیکھیں ایک تو بری صورتحال وہ تھی نا جو گزشتہ سال ہم نے دیکھی تھی کہ جہاں پر we were on the verge of default، جب آپ کا 1 ماہ سے کم کا امپورٹ بل آپ کے پاس رہ گیا تھا کہ اگر 1 مہینہ مزید آپ کے پاس پیسے نہ آئیں تو آپ کچھ بھی منگوانے سے قاصر ہوں گے، آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے، آپ تیل نہیں خرید سکتے، آپ کا ظاہر ہے کہ تیل نہیں آئے گا، آپ کی بجلی بھی نہیں چل رہی ہوگی، آپ کی گاڑیاں بھی نہیں چل رہی ہوں گی، آپ کی پوری معیشت ہی مفلوج ہو جائے گی، جیسے ہم نے سری لنکا میں دیکھا تھا۔ تو یہ میں آپ کو پہلے نا میں آپ کو ایک خبر بتاتا ہوں، اور پھر میں آپ کو نا اراؤنڈ دا ریجن جو خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا 4 ستمبر تک کا شیڈیول جاری، پاکستان کا نام اب بھی شامل نہیں۔ سٹاف لیول معاہدے کے بعد وزارت خزانہ ستمبر میں 7 ارب ڈالرز کے قرض پروگرام کی حتمی منظوری کے لیے پرامید۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ایگزیکٹو بورڈ کا 4 ستمبر تک کا شیڈیول جاری کر دیا گیا۔ عالمی مالیاتی ادارے کے شیڈیول میں فی الحال پاکستان کا نام شامل نہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وزارت خزانہ ستمبر میں 7 ارب ڈالر کے قرض پروگرام کی حتمی منظوری کے لیے پرامید ہے۔ اس کے علاوہ حکومت چین، سعودی عرب اور UAE سے 12 ارب ڈالر قرض رول اوور کرانے کے لیے متحرک ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب سے مزید 1.2 ارب ڈالر قرض کے حصول کی درخواست بھی دے دی ہے۔ رائٹ۔ سعودی عرب جس نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی، ہمیشہ پاکستان کو جب پیسے ریکوائرڈ تھے انہوں نے دیے تھے، لیکن حکومت تو یہ کہہ رہی تھی کہ چین، سعودی عرب، UAE ان سے رول اوور جو ہے وہ مل گیا ہے۔ آپ کی تو تمام پولیٹیکل لیڈرشپ اور آپ کی ملٹری لیڈرشپ چائنا گئی تھی۔ رائٹ۔ سعودی عرب کے ساتھ تو آپ گنواتے ہیں کہ ایسے تعلقات ہیں، ہمارے شریف خاندان کا تو ایسا وہ ہے کہ جیسے
او محمد بن سلمان چل ہاں، پیسے آپ تو یہ بتا رہے تھے. تو جب آپ یہ خبر پڑھتے ہیں تو آپ کو کچھ اور، آپ کے پاس خبریں کچھ اور آپ قسم کی. اچھا، بتایا گیا ہے کہ نئے قرض کا مقصد $2 ارب کا فائنینسنگ گیپ پورا کرنا ہے. پاکستان کے ذمے پہلے ہی $5 ارب کے کیش ڈپازٹس کی صورت میں سعودی قرض واجب الادا ہے، جبکہ چین کے $4 ارب اور یو اے ای کے $3 ارب کیش ڈپازٹس ہیں. چین سمیت $4.5 ارب کا کمرشل قرضہ اس کے علاوہ ہے. اب پاکستان اس میں شامل نہیں ہے. اور اورنگزیب صاحب کے حوالے سے اب خبریں یہ رپورٹ ہو رہی ہیں، پہلے تو $1 ارب کی تھی، 2. اورنگزیب اپروچز مڈل ایسٹرن بینکس فار $4 بلین، ڈان کی خبر ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ $4 ارب کے لیے مشرق وسطیٰ کے جو بڑے بڑے بینکس ہیں ان سے ہم نے قرضہ مانگ لیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے، لیکن اندازہ یہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو فائنینسنگ کا گیپ ہے وہ وہاں سے پورا نہیں ہو رہا جو دوست صحیح کو رول اوور میں یا اس قسم کا کوئی پرابلم، اور وہی سب سے بڑی شرط ہے یہ پرابلم آ رہا ہے. اچھا، ایک کے بعد ایک وائس آف امریکہ کو دیکھیں، وہ پاکستان کے متعلق رپورٹ کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. بزنس ریکارڈر اس کے اوپر تعطل کی وجہ کیا ہے، اس کے اوپر بات چل رہی ہے. میں آپ کو صرف 2 خبریں بتا کے نا پھر میں آتا ہوں سعودی عرب کی طرف. رائٹ. سعودی عرب نے تو آپ کو کبھی بھی جو آپ کے ساتھ ہے اس طریقے سے نہیں، یعنی کہ ہمیشہ آپ کو کبھی خالی ہاتھ تو نہیں لوٹایا. ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے. انڈیاز فوریکس ریزروز انکریز بائی 4.5 بلین، $4.54 ارب کا بھارت کے انڈیا کے فوریکس ریزرو میں اضافہ ہوا ہے. یہ اضافہ ایک سال میں نہیں ہوا، ایک ہفتے میں ہوا ہے، اور وہ بڑھ کر $674.66 ارب بن گئے. اور ہم 4 ارب کے لیے مشرق وسطیٰ کے بینکوں کے پاس گئے. ہم گئے ہیں جتنے $4 ان ارب کے ایک ہفتے کے، ایک ہفتے میں جتنا ان کا اضافہ ہوا ہے. پاکستان کا حال تو ہماری جتنی بھی اوور اے پیریڈ آف ٹائم، یعنی آج کا نوحہ تو نہیں ہے، آج کا مرثیہ تو نہیں ہے، یہ تو 76-77 سال کی کہانی ہے. کون کون اس میں شامل ہے. وہ بھائی آپ کی صورتحال تو وہ ہے، آپ انڈیا کا جب آپ دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں $674 ارب. آزاد تو ہم اکٹھے ہوئے تھے نا، تو ہم ان کو بڑی لان تان بھی کرتے ہیں، ہم ان کو سناتے بھی ہیں. وہ ہماری صورتحال یہ ہوئی نہیں ہے کہ وہ رشتہ مانگنے کے لیے گیا بندہ لڑکی کے باپ کے پاس. لڑکی کے باپ نے کہا کہ کتنے پیسے کماتے ہو؟ اس نے کہا $30,000. اچھا. تو لڑکی کے باپ نے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ میں $25,000 پاکٹ منی دیتا ہوں اپنی بیٹی کو. تو لڑکے نے کہا میں نے وہ ملا کے ہی بتایا 30,000. تو ہم جو یہ تو اب وہ $674 ارب گنوا رہے ہیں، جو ہم گنواتے ہیں نا $9 ارب یا اتنے ارب، اس میں فلاں کے اتنے ہیں، فلاں کے اتنے ہیں، سعودی عرب کے اتنے ہیں، یو اے ای کے اتنے ہیں، چائنا کے اتنے ہیں، جو ہم نے ان کو واپس کرنے ہیں. تو پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس بچ گیا وہ ملا کے وہ اتنا بنتا ہے. ہم نے تو ان سب کے ملا کے بتائے ہوئے ہیں. یہ صورتحال ہے. اور یہ ایک اور خبر دیکھ لیں، ٹیکسٹائل انڈیا کی، ہم اپنی ٹیکسٹائل پہ فخر کرتے ہیں نا کہ جناب ہمارا، اور ٹیکسٹائل ہماری بڑھ بھی رہی تھی. ابھی یہ 2-3 سال پہلے کی کہانی ہے جی، کورونا کے بعد. ابھی اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے، خبریں لگ رہی ہیں بنگلہ دیش سے جو ٹیکسٹائل شفٹ آؤٹ کر رہے ہیں اور آرڈرز شفٹ آؤٹ کر رہے ہیں. کیا ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ہم تو الٹا کم ہو کے $19 ارب پہ فیکٹریوں میں کپڑا نہیں بنتا. یہ انڈیا کا ہے. ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ٹو ریچ USD 65 بلین $65 ارب فسکل ایئر 2026 تک، اور 2030 تک 350 ارب کی ایکسپورٹ پر چلا جائے گا انڈیا. 350 ارب سالانہ ماشاء اللہ. 350 ارب تو ہمارے دماغ کی طرح ہم چلے جائیں گے. ہمارے دماغ جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں اپنا اس وقت سیاسی عدم استحکام کو بڑھانے میں. اب آ جائے سعودی عرب پہ. سعودی عرب کیوں نہیں کر رہا؟ دیکھیں سعودی عرب کرے گا، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بالکل ہی خالی ہاتھ لوٹا دے یا بالکل ہی مدد نہ کرے. یہ میرا ظاہر ہے کہ انالیسس ہے ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے. اور پاکستان کو ویسے بھی، پاکستان کہتے ہیں نا از ٹو بگ ٹو فیل.
بہت سارے ممالک ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کے انٹرسٹ اس طریقے سے پاکستان کے ساتھ جڑتے ہیں کہ حکومت کو بہت زیادہ ایکسٹرا مائل جانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا سمارٹ پلے کریں، کہیں کوئی ایک ایسا ڈپلومیٹک کارڈ استعمال کر لیں اپنا، کہیں کوئی پولیٹیکل انفلوئنس استعمال کر لیں، سنبھل جائے گا. لیکن اس کے لیے یہ لڑائی اور یہ مار کٹائی ختم کرنی پڑے گی، اس کے لیے قانون ماحول کی سازگار عملداری بنانا کرنی پڑے گی، آئین پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا، اس کے لیے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو یقین دلانا پڑے گا، اور جو انویسٹر کانفیڈنس ہے جو شیک ہوا ہوا ہے اس کو ری بلڈ کرنا پڑے گا. لیکن سعودی عرب کا کیا مسئلہ ہے؟ جی اب یہ مڈل ایسٹ آئی کی خبر ہے. اچھا یہ اسی دن رپورٹ ہوئی جس دن ہم نے سعودی عرب سے اور ان کے بینک سے مزید قرضہ مانگنے کا فیصلہ کیا. ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے خبروں کا. ایک ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہو رہی تھی، یہ نہیں کہ اس کے جواب میں یہ خبر آئی ہے، یہ علیحدہ سے خبر ہے اور یہ پاکستان سے متعلق نہیں ہے، اوور آل سعودی عرب کی پالیسی سے متعلق ہے کہ سعودی عربیاز profits from oil exports plunge as kingdom tightens purse strings. کہ سعودی عرب کے جو منافع ہے تیل کی برآمدات سے وہ گر گیا ہے، صحیح، اور اس وجہ سے جو کنگڈم ہے اس نے اپنے بٹوے کی جو تسمے ہیں نا وہ بڑے مضبوطی سے باندھ لیے ہیں، بٹوا جیب میں ڈال لیا اور اس اوپر ہاتھ کو بھی کس رکھ کے دیا. ہاتھ رکھ لیا کہ کوئی میرے سے پیسے نہ مانگ لے. ایسی صورتحال میں وہ جو $75 ارب یا $100 ارب اوور اے پیریڈ آف 5 ایئرس کا امکان، یعنی کہ وہ تھا نا کوشش تھی، اس کو دھچکا بیسیکلی لگتا ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ صرف یہ نہیں ہے بلکہ ہمارا یہ تھا کہ چلیں $25 ارب جو ہے وہ کم از کم سعودی عرب سے آئے گا، وہ آئے گا سرمایہ کاری کی مد میں، کچھ تو ایسا پیسہ آئے گا جس کو ہم واپس بھی نہیں کریں گے، یہ ہمارا تھا. لیکن اب اس میں رپورٹ کیا کر رہا ہے مڈل ایسٹ آئی کہ سعودی عربیہ کو اپنے آئل ریونیو جو پیسہ ہے اس کی ضرورت ہے اپنے میگا پروجیکٹس جیسے کہ نیوم ہے اور اپنے جو اکنامک ایمبیشنز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اس ریونیو کی اشد ضرورت ہے. وہ ریونیو اس وجہ سے باہر نہیں جا سکتا، یعنی اس میں ہماری کسی نالائکی سے زیادہ سعودی عرب کی اپنی صورتحال کا زیادہ تعلق ہے. تو اس لیے آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے گیون پوٹینشیل سے زیادہ بہتر کھیلنا ہوگا. اگر آپ اپنے گیون پوٹینشیل سے، وزیر اعظم نے وہ جو ٹویٹ کیا تھا یو اے ای والا، تو ایسا ہی افسی نے بھی کرنا. ہاں وہ وزیر اعظم نے کیا نا یو اے ای کی اس تعریف. سے ہو سکتا ہے وہ خوش ہو جائیں گے. دیکھیں ہم ان کا فارن منسٹر نہیں یہ کر رہے، ہمارے وزیر اعظم ان کی پروجیکشن کر رہے. ہاں وزیر اعظم نے تو وہ کام کیا، پاگ لگے رہے. یا آپ کے کسی دور پرے کے رشتہ دار کی لاٹری نکل آئے تو مغل صاحب جناب ویسے ہی رشتہ دار ہے، پکے رشتہ دار ہے، بڑا کلوز تعلق ہے، روز مشورہ کرتے ہیں. تو وہ مڈل ایسٹ آئی کہتا ہے کہ سعودی عربیہ کا جو ریونیو ہے آئل ایکسپورٹ سے وہ نیچے آ گیا، 3 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ٹیسٹ ہو رہی ہے کنگڈم کی یہ صلاحیت، یہ خوبی، یہ ایبلٹی کہ وہ آئل پرائس کو سپورٹ کر سکے، بڑھا سکے سپلائی کو محدود کر کے. سعودی عربیہ کو صرف اور صرف $17.7 ارب کا اپنی جون کے مہینے میں آئل سیل سے پیسہ ملا ہے. گورنمنٹ کا جو ان کا ڈیٹا ہے وہ یہ بتاتا ہے 9% کم ہے یہ گزشتہ سال کے مقابلے میں، اور 12% کم ہے مئی کے مقابلے میں. بلومبرگ جو ہے اس نے رپورٹ کیا ہے کہ جولائی میں سعودی عربیہ کا جو ایکسپورٹ ہے 5.6 ملین بیرل آئل تھا پر ڈے، اور 2.5 لاکھ بیرل زیادہ تھا جو یہ ایکسپورٹ کر رہا تھا کووڈ-19 پینڈیمک کے دوران، جب گلوبل ٹریول اور آئل ڈیمانڈ کریش ہوئی تھی. تو اس وقت کے بعد سے اب یہ سب سے کم ان کے ریونیوز آ رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو سعودی عربیہ ہے اس نے اپنی پروڈکشن کو کٹ کیا تاکہ آئل پرائسز بڑھیں، لیکن جو برینٹ ہے وہ $76 فی بیرل کے اوپر اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے. اور سعودی عربیہ کو کم از کم جو ہے وہ 100 کے اوپر اگر برینٹ جائے گا نا تو وہ سعودی عربیہ کو سوٹ کرتا ہے. تو $24 فی بیرل کا گیپ ہے سعودی عرب کی اپنی جو ڈیمانڈز ہیں، جو اپنی ضروریات ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ the drop in revenue will be felt in Saudi Arabia, which is tightening purse strings to drive funds into Crown Prince Mohammed bin Salman's planned mega projects. انہوں نے $1 کا رکھا ہوا ہے بجٹ اپنے جو ورلڈ کپ کروانا ہے انہوں نے فٹ بال کا، $500 ارب کا انہوں نے ایشین گیمز کا جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. محمد بن سلمان وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں چند سالوں میں جو چند دہائیوں میں یو اے ای نے اچیو کیا. جی
تو وہ اس کے لیے جب اتنا بڑا ایمبیشن ہوگا تو آپ کی اور قطر سے ویسے بھی تھوڑا سا مقابلہ ہے، پہلے قطر میں ہوا تو اب یہاں بھی ہونا چاہیے. ساتھ میں ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے ان کے میگا پروجیکٹس کی، سوشل ریفارمز، ویژن 2030، وہ جو ڈائیورسیفائی کرنا تھا کنگڈم کی اکانومی کو، اپنی کنزرویٹو سوسائٹی کو اوپن اپ کرنا تھا ویسٹرن ٹورزم اور بزنس کے لیے، وہ ان کے تو بڑے ایمز تھے. اس کے لیے پیٹرو ڈالرز اور فارن انویسٹمنٹ، یہ سارا ان کا جو پلان چل رہا تھا. 1.5 ٹریلین کی میگا سٹی نیوم ہے. پھر یعنی کہ جس قسم کی انہوں نے پلان کیا ہوا تھا نا، وہ پلانز جس طریقے سے ناک ڈاؤن ہوئے ہیں یا نیچے آ گئے ہیں یا ان میں کوئی تنگی ہے، پورے نہیں ہو رہے. تو جب ایک بندے کے اپنے حالات کو اتنے بہتر نہیں ہوں گے، تو اب مسئلہ یہ ہے پاکستان کا کہ آپ کو آئی ایم ایف صرف نہیں چاہیے، آپ کو اس کے بعد ہی تو اصل آپ اس پلیٹ فارم پہ آ گئے. اب اس پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہو کے آپ نے چین کو بھی، یو اے ای کو بھی، سعودی عرب کو بھی، قطر کو بھی، امریکہ کو بھی، برطانیہ کو بھی، ہر ایک کو آپ نے کنونس کرنا ہے. آپ کے پاس انویسٹمنٹ دیکھیں، برطانیہ آپ کے پاس براہ راست انویسٹمنٹ نہ بھی کرے، آپ کو پیسے نہ بھی دے، اس کا جو انٹرنیشنل کلاؤٹ ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. بالکل. امریکہ جو ہے وہ آپ کو بے شک براہ راست پیسہ نہ دے، لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ جو آئی ایم ایف ہے اس کے اسٹرنگس کون پل کرتا ہے. بڑے بڑے انویسٹرز جو ہیں وہ ابھی فی الحال تو معیشت جو ہے وہ وہیں پر دیکھ کے اور فارن پالیسی وہیں دیکھ کے ڈٹرمن کی جاتی ہے. تو آپ تو ہر ایک یعنی کہ جو دوست ممالک ہیں وہاں پر یہ حال ہے. اور ابھی تو آپ ہائی کمشنر کو بھی نکالنے کے پلان بنا رہے ہیں کہ ہم جین میریٹ کو نکال دیں گے. بڑے تو وہ تگڑے ہیں. تو وہ صورتحال ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو تجوریوں کے منہ بند ہیں فی الحال، یہ ایک بڑا کنسرن ہے. اور ہم جس لڑائی میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یوکرین کا محاذ چڑھنے والا تھا اس وقت پوری دنیا دم ساد کے بیٹھی تھی، اور دم ساد کے بیٹھی تھی کہ اس کا جو امپیکٹ آئے گا نا پوری دنیا پہ، اس سے ہم نے اکنامک امپیکٹ سے کیسے بچنا ہے. جی. کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ تیل، آئے گا، انرجی کرائسس، فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ، کیونکہ ان کو بریڈ باسکٹ آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے. صحیح. یعنی یہ وہ ٹوکری ہے جہاں سے پوری دنیا میں بریڈ تقسیم ہوتی ہے، رشیا اور یوکرین. تو پوری دنیا دم ساد کے بیٹھی تھی اور ہم یہاں پر اپنے یہاں رجیم چینج کر رہے تھے. پوری دنیا اپنے پولیٹیکل سٹیبلٹی، اپنے خزانے، اپنی چیزوں کو انٹیکٹ رکھنے پہ کام کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے جب یہ جہاز کا آپ سفر کریں نا، تو جہاز میں وہ پائلٹ جب ٹیکسی کر رہا ہوتا ہے جہاز رن وے کے اوپر، ٹیک آف کرنے سے پہلے تو کچھ اناؤنسمنٹس کر دی جاتی ہیں، اور پھر جو سٹاف ہے، کیبن کرو ہے، ایئر ہوسٹسز ہیں یا اسٹیورڈز ہیں، وہ آتے ہیں اور وہ آ کر ہر فلائٹ پہ ان کی ایس او پی ہے، انہوں نے دینی ہے یہ انسٹرکشنز نا. وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب جہاز جو ہے وہ اس میں کیا آپ نے کرنا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ آئل کے اوپر جو لائٹس ہیں وہ جل جائیں گی اگر دھواں بھر جائے کیبن میں، اور اگر پانی پہ لینڈنگ ہو جائے تو یہ دروازے ہیں، یہاں سے ایگزٹ کرنا ہے، یہ لائٹس آپ کو اس کی مدد دیں گی. یہ لائف جیکٹ ہے، ساتھ میں لائف جیکٹ کا بتاتے ہیں، پھر آپ کو اس کا بتاتے ہیں، سیٹ بیلٹ کا بتاتے ہیں. اور پھر آپ کو جناب اگر خدا نخواستہ، یہ تو ایک وہ ہے، اگر خدا نخواستہ آپ کو کریش لینڈنگ کرنی پڑ رہی ہو تو پھر پائلٹ اور سٹاف لوگوں کو جا کر بتاتا ہے کہ آپ نے نا اپنے ہاتھ سر کے پیچھے رکھ لینے، نیچے ہاتھ سر رکھنا، اور پھر وہ کہتا ہے بریس فار دی امپیکٹ، کہ جو دھچکا لگنا ہے نا جب زمین ذہنی طور پہ تیار پر جہاز لگنا ہے، تو آپ کو اپنی کمر اور ریڑھ کی ہڈی اور گردن کی ہڈی ٹوٹنے سے بچانا ہے. اس کے لیے یہ کرنا ہے. جو پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ بریس فار دی امپیکٹ، تو ہم یہ کر رہے تھے. اور آج بھی پاکستان کے لیے صورتحال یہی ہے. البتہ وزیر خزانہ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے دیٹ از انڈرسٹینڈیبل، ان کو یہی کہنا چاہیے، ادروائز آپ کا سٹاکس اور آپ کی ہر چیز ایسے کریش کر جائے گا سسٹم، اگر وزیر خزانہ خود بیٹھ کر اس قسم کی نیگیٹو اسٹیٹمنٹ دے گا جس طریقے کی اسٹیٹمنٹس خواجہ آصف صاحب دیتے ہیں. خواجہ آصف صاحب پیرلل فائنانس منسٹری چلا رہے ہوتے ہیں نا، کہہ رہے ہوتے ہیں ہم ڈیفالٹ کرنے نہیں والے، ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں، ہم جو ہیں وہ ایک ڈیفالٹ ملک میں ہم ڈیفالٹ ملک میں رہے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.